بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 2 کتبہ کی عبارات کی آسان الفاظ میں تشریح کو پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق SLO بیسڈ یعنی اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز کے تحت عبارات کی تشریح کو پڑھ کر اس کے سوالات کے جوابات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سوال ہے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہاں سبق سے عبارات کو لیا گیا ہے۔ ان عبارات کو پڑھنے کے بعد SLO بیسڈ عبارات کے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھائیں تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں عبارات سے جڑے ہوئے سوالات کی طرف، جس میں پہلا سوال ہے شہر سے کتنے فاصلے پر عمارتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے عمارتوں میں موجود دفاتر میں کتنے آدمی کام کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے مندرجہ بالا عبارتوں کی روشنی میں دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی کے بارے میں بتائیں۔ اس کا جواب ہے دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ چوتھا سوال ہے گرمی کی وجہ سے زمین کی تپش کا کیا حال تھا؟ اس کا جواب ہے گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ پانچواں سوال ہے شریف حسین کا عہدہ کیا تھا؟ پانچویں سوال کا جواب ہے شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا۔ چھٹا سوال ہے کون سا ایسا لطف تھا جو شریف حسین کو شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے
گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ روزمرہ کی مصروف زندگی میں انسان کبھی کبھار وقتی آزادی اور بے فکری کا تجربہ کرتا ہے جو اسے اپنی معمول کی زندگی سے ایک مختصر وقفہ فراہم کرتی ہے۔ شریف حسین کی مثال میں جب اس کی بیوی اور بچے ماہ کے شروع میں میکے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک عارضی آزادی اور مالی سکون کا احساس کرتا ہے جس سے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کے دباؤ سے کچھ راحت ملتی ہے۔ اس طرح یہ نثر پارہ زندگی کی عارضی خوشیوں اور آزادی کے لمحات کی اہمیت پر زور ڈالتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ تو جواب ہے، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے 4000 آدمی، اسے کہتے ہیں مرکب عددی کیونکہ اس میں 4000 کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے سیدھی اور چوڑی، اسے کہتے ہیں مرکب عطفی کیونکہ سیدھی اور چوڑی کے درمیان اور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ کے بعد ہے خس و خاشاک، اس کو بھی مرکب عطفی کہتے ہیں کہ خس و خاشاک کے درمیان واو استعمال ہوا ہے۔ چوتھا ہے اس کی بیوی، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی کیونکہ اس میں اضافت کے طور پر کی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارات کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرڈنٹ غرض ادنا والا ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاحت بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زمین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے، ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے اول گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے، مگر پہنچتے ہی وہ گھر ہستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے، نئے رنگروٹ، سستے سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2-2 3-3 فاؤنٹین پین اور پینسلیں لگائے خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ تمانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ چلتے ہیں ان عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، کلرکوں کی ٹولیوں میں کس درجے اور حیثیت کے کلرک موجود تھے؟ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرڈنٹ غرض ادنا والا ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے۔ دوسرا سوال ہے، بعض کلرکوں کی ٹائپ خاص طور پر کیسے نمایاں تھی، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاحت بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زمین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ تیسرا سوال ہے، فائلوں کو وہ ہر روز کس امید پر گھر ساتھ لے جاتے؟ ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے اول گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔ چوتھا سوال ہے، انہی فائلوں کا مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس کیوں لے آنا پڑتا تھا؟ ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے اول گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے، مگر پہنچتے ہی وہ گھر ہستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ پانچواں سوال ہے، مندرجہ بالا پیراگراف میں مصنف نے پیدل چلنے والے کلرکوں کی وضاحت کیسے بیان کی ہے؟ بعض منچلے تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں،
کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگروٹ، سستے سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیک ٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں دو دو تین تین فاؤنٹین پین اور پینسلیں لگائے خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے۔ چھٹا سوال ہے، خرامہ خرامہ چلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، خرامہ خرامہ چلنے سے مراد ٹہل ٹہل کر چلنا یعنی سست رفتار ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس پیراگراف میں مصنف نے دفتروں سے نکلنے والے کلرکوں کی مختلف شکلوں اور عادات کا ذکر کیا ہے، جن میں ہر ایک کی ظاہری وضاحت اور روزمرہ کے معمولات مختلف ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے کام کو گھر لے جاتے ہیں اس امید پر کہ شاید گھر پر ان کو حل کرنے کا موقع مل جائے، مگر ایسا ہو نہیں پاتا۔ دیگر کلرک باہمی گفتگو میں ایک غیر زبان کا استعمال کرتے ہیں جس میں انہیں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا۔ اس طرح یہ نثر پارہ دفتری زندگی کی روزمرہ روٹین اور اس کے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے رنگدار چشمہ، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی کیونکہ چشمے کا وصف یعنی سرخ رنگ بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ مفت کا بوجھ، اسے کہتے ہیں مرکب اشاری کیونکہ لفظ یہ میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا ہے سائیکل اور چھاتے، اسے کہتے ہیں مرکب عطفی کیونکہ سائیکل اور چھاتے کے درمیان لفظ اور استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کی مشق، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کے بعد اگلی عبارات کی طرف چلتے ہیں۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے اور نا تجربے کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سال ہر سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خمس آ گیا تھا، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے کانوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بہترے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالاں نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے کنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ جہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کی چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگھٹوں کے پاس ایک ایک 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ چلتے ہیں عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ کلرکوں میں کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے اور نا تجربے کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سال ہر سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا۔ دوسرا سوال ہے، بعض کلرکوں کو سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ بعض کلرکوں کو سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ تیسرا سوال ہے، عمر رسیدہ کلرکوں کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹنے کی کیا وجہ تھی؟ کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے کانوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بہترے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، زیادہ تر پیدل چلنے والے کلرک بخوبی کیا جانتے تھے؟ پیدل چلنے والوں میں بہترے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، ہر شخص کس بات پر نالاں نظر آتا تھا؟
ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالاں نظر آتا تھا۔ چھٹا سوال ہے، شریف حسین تانگے میں کیوں سوار ہوا اور کوچوان کو اس نے کتنی رقم ادا کی؟ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے کنی نکال کر کوچوان کو دی۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، کم عمر بھولے بھالے اور نا تجربے کار بھی، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالاں نظر آتا تھا۔ شریف حسین گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو میلہ لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ جہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کی چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے بھولے بھالے، اسے کہتے ہیں مرکب تابع محمل۔ دوسرا ہے 3 مہینے، اسے کہتے ہیں مرکب عددی۔ تیسرا ہے گالوں اور تھوڑی، اسے کہتے ہیں مرکب عطفی۔ چوتھا ہے شہر کی جامع مسجد، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کے بعد اگلی عبارات کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں، ان میں سے بعض ایسی تھی جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہیں جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھیں۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گراموفون کے کلپرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لمڈھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس نے محض اپنے شوق کی تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ چلتے ہیں عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، شریف حسین سنگ مرمر کا ٹکڑا رکھ کر کیوں چل دیا؟ اس کا جواب ہے، کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ دوسرا سوال ہے، مرمری ٹکڑے کی قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے ٹکڑے کو کیوں دیکھا بھالا؟ اس کا جواب ہے، شریف حسین کو سنگ مرمر کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے۔ اس کے بعد سوال ہے، دکان پر شریف حسین کی نظر کس چیز پر پڑی؟ اس کا جواب ہے، ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، مندرجہ بالا عبارت میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کی کیا پیمائش بتائی گئی؟ اس کا جواب ہے، مندرجہ بالا عبارت میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کا طول کوئی 1.25 فٹ اور عرض 1 فٹ بتایا گیا۔ اس کے بعد سوال ہے، شریف حسین نے ٹکڑے کی قیمت کیوں دریافت کی؟ اس کا جواب ہے، شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا اس ٹکڑے کی قیمت دریافت کی، حالانکہ اسے اس ٹکڑے کی ضرورت نہ تھی۔ چھٹا سوال ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کے دام اس قدر کم کیوں بتائے؟
اس کا جواب ہے شریف حسین کو سنگ مرمر کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ 7واں سوال ہے اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شریف حسین نے کباڑی کی دکان میں ایک قیمتی اور نفیس سنگ مرمر کا ٹکڑا دیکھا جو انتہائی سستے داموں میں مل رہا تھا۔ اس نے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا۔ اس کو اس کی ضرورت نہ تھی، محض اپنی دلچسپی اور شوق کے تحقیق کے لیے۔ جب کباڑی نے قیمت بتائی تو وہ غیر متوقع اور کم قیمت سے حیران رہ گیا، اور بعد میں اپنے دل کی تسکین کے لیے اور کباڑی کو یہ نہ لگے کہ وہ صرف وقت ضائع کر رہا ہے، اس نے قیمت میں کمی کر کے بھی پیشکش کی۔ یہ سب حرکات اس کی اندرونی جدوجہد اور نفسیاتی عمل کی عکاسی کرتی ہیں، جہاں وہ خود کو غیر ضروری شرمندگی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر مجبوراً قیمت ادا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے نمبر 1 ٹوٹ پھوٹ، اسے کہتے ہیں مرکب تابع محمل۔ نمبر 2 ظروف اور گلدان، اسے کہتے ہیں مرکب عطفی۔ نمبر 3 سنگ مرمر، اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ نمبر 4 وہ ٹکڑا، اسے کہتے ہیں مرکب اشاری۔ اس کے بعد اگلی عبارات کی طرف چلتے ہیں۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کیا جب اس کے دن پھر جائیں وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے؟ یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح، پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت ہی نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اسے محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا، مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اس سے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا تھا اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے۔ چلتے ہیں عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے رات کو شریف حسین کو کھلے آسمان کے نیچے کس قسم کے خیالات آ رہے تھے؟ اس کا جواب ہے رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، کیا جب اس کے دن پھر جائیں؟ دوسرا سوال ہے مستقبل کی خیالی تصویر نے شریف حسین کے ذہن پر کیا اثر کیا؟ اس کا جواب ہے کہ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔
تیسرا سوال ہے سنگ مرمر کے ٹکڑے نے شریف حسین کے خیالوں پر کیا اثر ڈالا؟ اس کا جواب ہے سنگ مرمر کے ٹکڑے نے شریف حسین کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اس کے بعد سوال ہے تنخواہ ملنے پر شریف حسین نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس کا جواب ہے جب مہینہ ختم ہوا اور شریف حسین کو تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دیں۔ پانچواں سوال ہے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام خدا دیکھ کر شریف حسین کی کیا کیفیت تھی؟ اس کا جواب ہے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام خدا دیکھ کر شریف حسین کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے کس چیز کا ڈر شریف حسین کو سنگ مرمر کے ٹکڑے پر سے اخبار نہیں اتارنے دیتا تھا؟ اس کا جواب ہے سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا تھا اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو بھانپ نہ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ ساتواں سوال ہے اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے رات کو سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف شریف حسین کے ذہن میں آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس ٹکڑے کو اپنے گھر کے باہر لگوائے گا۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اسے انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے۔ اس کے بعد سوال ہے نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کا جواب ہے نمبر 1 سنگ مرمر، اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ کے بعد ہے وہ کلرک، اسے کہتے ہیں مرکب اشاری۔ نمبر 3 2 سال، یہ ہے مرکب عددی۔ اور نمبر 4 سنگ تراش کی دکان، یہ ہے مرکب اضافی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ شریف حسین کا ایک بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی تھی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پیر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتر علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بسترے پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ چلتے ہیں عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے شریف حسین کو کتنے برس کی عمر میں پینشن مل گئی؟ اس کا جواب ہے 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ دوسرا سوال ہے پینشن ملنے کے وقت شریف حسین کے تینوں بیٹے کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے شریف حسین کا ایک بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ تیسرا سوال ہے شریف حسین کوئی کاروبار شروع کیوں نہ کر سکا؟ اس کا جواب ہے شریف حسین نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اسے کر نہیں پاتا تھا۔ اس نے بیوپار کا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن مندے کے ڈر سے اسے بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد سوال ہے آخری عمر میں شریف حسین کے چارپائی پر پڑے رہنے کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے آخری عمر میں شریف حسین کو جلدی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور وہ زیادہ تر چارپائی پر پڑا رہتا اور جاڑے کی رات اٹھنے کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گیا۔ پانچواں سوال ہے شریف حسین کو نمونیا کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ چھٹا سوال ہے اس کی بیوی اور بہو
دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں؟ اس جملے کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس جملے میں اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں کا مفہوم یہ ہے کہ جب شریف حسین بیمار پڑ گیا اور بستر سے لگ گیا، تب اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کی خوب خدمت کی، ہر وقت اس سے منسلک رہیں۔ 7واں سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ زندگی میں استحکام کے باوجود ناگہانی آفات اور مشکلات اچانک آ کر انسان کی تمام تر تیاریوں اور امیدوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک پینشن یافتہ شخص جو اپنی زندگی میں مالی استحکام حاصل کر چکا تھا اور خاندانی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے خوشیاں منانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اچانک بیماری کی وجہ سے نہ صرف کمزور پڑ گیا بلکہ اس کی بیماری نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، جس سے اس کے خاندان کو بھی گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ 150 روپے، اسے کہتے ہیں مرکب عددی۔ نمبر 2، چھوٹا موٹا، اسے کہتے ہیں مرکب تابع موضوع۔ نمبر 3، اس کی بیوی، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ نمبر 4، نقش و نگار، اسے کہتے ہیں مرکب عطفی۔ اس کے بعد اگلی عبارات کی طرف چلتے ہیں۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پیر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتر علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بسترے پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ باپ کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے کتبہ مل گیا۔ کتبے کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ بیٹے کو ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ چلتے ہیں عبارات سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، باپ کیسے بیمار ہوا؟ اس کا جواب ہے، باپ جاڑے کی ایک رات کو کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم لحاف سے نکلا۔ پچھلے پیر کی سرد اور تند و تیز ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے، بیماری کے دوران باپ سے گھر والوں کا سلوک کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے، بیٹوں نے اس کے بہتر علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ بیماری کے دوران گھر والوں نے اپنے باپ کی بہترین تیمارداری کی۔ تیسرا سوال ہے، بیٹے کو کتبہ کیسے اور کہاں سے ملا؟ اس کا جواب ہے، باپ کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے کتبہ مل گیا۔ چوتھا سوال ہے، کتبے پر نظر پڑتے ہی بیٹے کی کیا کیفیت ہوئی؟ اس کا جواب ہے، کتبے کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ کے بعد سوال ہے، بیٹے کی آنکھوں میں چمک کیوں پیدا ہوئی اور اس نے کیا کیا؟ اس کا جواب ہے، بیٹے کو ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ چھٹا سوال ہے، آپ کے خیال میں بیٹے نے کتبے میں کیا ترمیم کروائی؟ اس کا جواب ہے، میرے خیال سے بیٹے نے کتبے میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور اس کے ساتھ خاندان کا نام وغیرہ لکھوایا ہوگا۔ 7واں سوال ہے، مندرجہ بالا عبارت کی تلخیص کریں۔ اس کا جواب ہے، پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو اسے نمونیا ہو گیا۔ گھر والوں نے کئی طرح کے علاج کرائے اور خیال رکھا لیکن افاقہ نہ ہوا اور 4 دن بعد وہ چل بسا۔ مکان کی صفائی کے وقت بیٹے کو اس کا کتبہ ملا جس سے دیکھ کر وہ افسردہ ہوا اور اگلے روز اس میں کچھ ترمیم کرا کے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔